السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد عمیر بھائی، آپ کا سوال: جو شخص رمضان المبارک میں رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دے، یعنی رمضان المبارک میں رمضان کا روزہ رکھا ہے، کھا پی لے جان بوجھ کر، تو کیا ایسے شخص پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہے؟ یعنی بعد میں وہ روزہ بھی رکھے گا اور کفارہ بھی دے گا۔ اور جان بوجھ کر روزہ توڑ دینے کا کفارہ ہے ایک غلام کا آزاد کرنا، یا 2 ماہ کے لگاتار کنٹینیو بغیر وقفہ روزہ رکھنا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو جان بوجھ کر روزہ توڑ دینے والا رمضان میں رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کھا پی لے، ایسے شخص کے متعلق کہ وہ اس روزے کی قضا دے گا۔ اور یہ بات متفقن علیہ ہے، جو شخص روزہ توڑ دے فرض روزے کی بعد میں قضائی دے گا اور ساتھ میں توبہ اور استغفار بھی کرے گا۔ رہ گیا معاملہ کہ وہ اس کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرے گا کہ نہیں۔ جس نے جان بوجھ کر روزے میں فرض روزے میں کھا لیا، آیا وہ کفارہ بھی دے گا کہ نہیں؟ یعنی ایک غلام آزاد کرنا، 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ کفارہ ادا کرے گا یا کہ نہیں کرے گا؟ تو اس متعلق اہل علم کے بیچ میں اختلاف ہے۔ علماء کے 2 مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جس نے فرض روزہ رمضان کا روزہ رمضان میں جان بوجھ کر کھا پی لیا، اس پر قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ قضا بھی لازم ہے، کفارہ بھی لازم ہے، مطلب وہ بعد میں اس روزے کی جگہ روزہ بھی رکھے گا، کفارہ بھی دے گا۔ ایک غلام آزاد کرنا، یا 2 ماہ کے روزے رکھنا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اور ان علماء کی دلیل وہ حدیث ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کی کہ میں ہلاک ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے ہلاک کیا؟ کہنے والے نے کہا ہلکتو، میں ہلاک ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما اہلکک، تجھے کس چیز نے ہلاک کیا؟ وہ کہنے لگا وقعت علی امرأتی فی رمضان، میں رمضان میں رمضان کے روزے میں دن میں روزے ہی کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر بیٹھا ہوں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اسے کہا حل تستطیع، کیا تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے ان توتی کا رقبتن، کہ تو ایک غلام آزاد کرے؟ تو وہ کہنے لگا لا، مجھے تو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے ان تصوم شہرین متتابعین، کہ 2 ماہ کے لگاتار کنٹینیو روزے رکھے؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، میں یہ بھی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے پوچھا کیا تو یہ طاقت رکھتا ہے ان تطعم 60 مسکینا، کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے؟ تو جن علماء نے کہا کہ رمضان میں رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کھا لیا پی لیا، اسے روزے کی قضائی بھی دینا ہوگی اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ اور ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ روایت ترمذی اور اس کے علاوہ میں، کہ رمضان کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا، رمضان میں روزے کی حالت میں دن کے وقت۔ تو ان علماء کے نزدیک یہ ہے کہ وہ قضائی بھی دے اور اب کفارہ بھی ادا کرے گا، ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام۔ بعض دیگر علماء نے کہا کہ صرف قضا دینا لازم ہے، یعنی جان بوجھ کر رمضان کا روزہ رمضان میں کھا پی کر توڑ لیا، فقط قضا دینا روزے کے بدلے بعد میں روزہ رکھے گا اور کفارہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ حدیث میں رمضان کے روزے کی حالت میں ہم بستری کرنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی قضا دینے اور کفارہ دینے کا حکم دیا ہے۔ اور یہی سوال
جب عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ سے ہوا کہ ایک شخص نے رمضان کا روزہ رکھا تھا، پیاس لگی، پانی پی لیا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو ابن باز رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، علماء کے صحیح قول کے مطابق ایسے شخص پر قضا تو لازم ہے مگر کفارہ لازم نہیں ہے۔ ہاں، جو اس نے کام سستی سے کیا ہے تو اسے چاہیے کہ بعد میں روزہ بھی رکھے اور اللہ رب رحمان کی بارگاہ میں توبہ طائب بھی ہو، اور کفارہ اس پر ہوگا جو روزے کی حالت میں رمضان میں دن میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کر بیٹھے۔ تو اس متعلق علماء کے دو مختلف قول ہیں، ایک میں روزے کی قضائی بھی ہے، جان بوجھ کر کھا پی لیا، اور ساتھ میں کفارہ بھی ہے، اور ابن باز رحمت اللہ علیہ اور ان جیسے دیگر علماء کا موقف یہ ہے کہ فقط قضائی دے گا کیونکہ اس نے کھایا پیا ہے، جماع ہم بستری نہیں کی، اور کفارہ اس کے اوپر نہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔